ادھر ہی بیٹھیں گے اور قرآن پاک ہاتھ میں لے کے ادھر تلاوت کریں گے اور حافظ صاحب کو کہیں گے کہ بس اداروں سے ہاتھ اٹھا لو تاکہ انصاف آ جائے. اللہ رسول کا واسطہ ہے. یہ جو ملک ہے نا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 400 روپے پیٹرول, 150 پہ مولانا صاحب سارے صاحب, ہمارے عاصم منیر صاحب نے کہا تھا کہ 1 سال کی بعد الحمدللہ وہ کہہ رہا تھا کہ بہت ریلیف ملے گا اور اونچی اڑان ہم نے بھری ہے. خان صاحب کی رہائی کے لیے فرنٹ لائن پہ ہے, تو ان کے ساتھ اگر ہم کھڑی نہیں ہوں گے اور ان کے ساتھ یہاں پہ نہیں آئیں گے تو یہ میرے خیال میں پارٹی کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ غداری. ناچ گانے والا وہ تھا ناچ گانے والا, اور دوسرے کو تو میں تو جانتے نہیں. السلام علیکم ناظرین اکرام, اس وقت ہم موجود ہیں اڈیالہ جیل کے باہر اور یہاں پر ہمارے ساتھ ایم پی ایز منسٹرز یہاں پر موجود ہیں. کچھ ایکس منسٹرز ہیں اور کچھ موجودہ منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آنے والے منسٹرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فضل الہی صاحب, اچھا یہ ویسے بتا دیں, میں بہت وقت سے آپ کو جانتا ہوں, آپ کے ساتھ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ منسٹر فضل الہی صاحب, کیا وجہ ہے؟ میں نے ریجیکٹ کیا اور میں نے انکار بھی کیا اور میں یہ حلفاً بھی کہہ سکتا ہوں اور ثبوت بھی ہے میرے پاس. کیا ریزن ہے, واٹس دی ریزن بیہائنڈ؟ میری مرضی, میں آزاد پنچھی ہوں, میں زیادہ یہ سختی برداشت نہیں کرتا ہوں, پابندی برداشت میں کہہ رہا ہوں فضل الہی جس طرح سٹینڈ لیتی ہے پارٹی کی ایشوز پہ, تو اس کو برداشت کرنا وہ مطلب ہے کہ ہر کسی کی بات نہیں ہے. زبردست ہو گیا سر. 2 ایم پی ایز ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آپ بتائیے خان صاحب کی آزادی آپ کی نظر میں کیسے ممکن ہے اور کب ہوگی؟ دیکھو, میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ کہا تھا کہ جتنی بھی ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہے, چاہے وہ مرکزی لیڈرشپ ہے, چاہے صوبائی لیڈرشپ ہے, چاروں صوبوں کی, ان سب کو سب کو امیجیٹلی بیٹھنا چاہیے اور 1 ہفتے میں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں پریشر ڈالنا چاہیے حکومت پہ اور خصوصاً مرکزی حکومت پہ اور عدالتوں پہ, تاکہ ہم ان پہ پریشر ڈالیں تاکہ خان صاحب کی کیسز جو ناحق کیسز ہے, جو خان صاحب ناحق بند ہے, اس کی کیسز میں تیزی بھی آ جائے اور اس کی فیصلے انصافی بھی ہو جائے. تو اس کے لیے میرے خیال میں اگر ہم دیر کریں گے تو خان صاحب کا بھی نقصان کریں گے اور پارٹی کا بھی نقصان ہوگا, جس میں ہم بھی شامل ہیں. آپ کے پرانی سپیچز سنتے ہوتے تھے, آج آپ سے میرا فرسٹ میٹ اپ ہے. یہ بتا دیجئے گا, آپ بیتی پہ تو ہم بات نہیں کرتے, وہ اس پہ بہت لمبی ہو جائیں گی باتیں. موجودہ ٹائم میں بتائیں کہ اس سے پہلے علی امین صاحب جہاں پر کھڑے تھے, یعنی کہ جب گھر جا رہے تھے تو یہی تھا کہ وہ کنٹروورشل ہو چکے تھے. آج 6 منتھ ہو چکے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کو, پبلک وہی کہہ رہی ہے کہ موجودہ سی ایم صاحب بھی کچھ نہیں کر پا رہے, کوئی لائے عمل نہیں دے پا رہے. دیکھو, میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ اکیلے سی ایم صاحب کی کام نہیں ہے, یہاں پہ مرکزی لیڈرشپ بھی ہے, پنجاب کی بھی ہے, بلوچستان کی بھی ہے, سندھ کی بھی ہے. اس طرح فضل الہی صاحب نے بتایا گلگت بلتستان, کشمیر کی بھی ہے. سب کو بیٹھنا چاہیے. یہ اکیلی میرے خیال میں ایک چیف منسٹر کا, ایک صوبے کی چیف منسٹر کا کام نہیں ہے. ہاں البتہ یہ اگر ان کو کہتے ہیں کہ آپ لیڈ کریں تو وہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گا, لیکن اگر ہم نے کوئی موومنٹ بنانی ہے اور ہم نے کوئی پریشر ڈالنی ہے تو سارے پاکستان نے اکٹھی بنانی ہے. سائرہ بانو صاحبہ کا ایک بیان تھا, انہوں نے کہا کہ جی اڈیالہ سے گیند آتی ہے سہیل صاحب کے پاس, سہیل صاحب گیند پھینکتے ہیں لیڈرشپ کی طرف سے اور لیڈرشپ جو ہے وہ اچکزئی صاحب پہ ڈال دیتی ہے, بیچ میں عمران خان صاحب کے لیے کچھ نہیں ہوتا. بات یہ بھائی جان, اگر ہم ادھر ادھر کی جتنی بھی باتیں کریں, ہر ایک اپنا اپنا موقف ہے, لیکن یہ ہے کہ فیصلہ اجتماعی ہوگا. اجتماعی طور پہ سب لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے اور ان کو ایک لاہی عمل, اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ ہفتہ یا 2 ہفتے کے اندر اندر دینا چاہیے, کیونکہ جتنی بھی ورکر ہے وہ بھی پیڈ اپ ہو چکی ہے. اور یہاں پہ جو بہنوں کی حالات ہے, یہاں پہ جو خان صاحب نہ حق قید ہے, جو اور اسیران ہے, ان کے لیے اگر ہم سٹیپ نہیں لیں گے اور ان کے لیے بولڈ سٹیپ نہیں لیں گے تو میرے خیال میں نے پہلے بھی بتا دیا اور اب بھی بتاتا ہوں کہ پھر ہم گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. اچھا, ایک ڈاکٹر امجد صاحب سے ایک سوال کی طرف آتا ہوں. خان صاحب کی آزادی ہوتی ہے, بنی گالہ میں موجود ہوتے ہیں, ڈاکٹر امجد صاحب جاتے ہیں, تو کون سے ایسے کام ہیں جس پر ڈاکٹر صاحب پراؤڈ کریں گے اور خان صاحب کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب یہ جدوجہد میں نے آپ کے لیے کی ہے؟ دیکھو, جو ہم پارٹی کے لیے کر رہے ہیں یا خان صاحب کی جو پارٹی ہے, نظریہ ہے, ان کے لیے یہ کسی پہ ہم احسان نہیں کر رہے. یہ ہمارا اپنا نظریہ ہے, جو ہمارا دل کہتا ہے وہی ہمارا نظریہ ہے. جو خان صاحب کہتے ہیں اسی آئیڈیالوجی پہ ہم قائم ہے. تو ایک تو یہ کوئی احسان نہیں ہے. باقی میرے اوپر جتنی بھی 5 دفعہ میں جیل گیا ہوں, 68 دن میں نے جیل میں گزاری ہے. میرا بچہ بھی ایجنسیوں نے اس کو اغوا کیا تھا, میں نے اس پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا. اس کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, سنسیئر ہے اور اخلاص کے ساتھ کھڑی ہے. اور میرے خیال میں سب سے جو بڑی بات ہے اس پارٹی کی اور خان صاحب کے لیے وہ سنسیئرٹی ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ کتنی لائل ہے.
اگر ہم لائل ہے تو انشاءاللہ خان صاحب اس قوم کے ساتھ لائل ہے تو خان صاحب بالکل باحفاظت نکلیں گے. اگر ہم میں سنسیریٹی اور لائلٹی نہیں ہے تو میرے خیال میں پھر ہم جو ہے نا وہ یہ نہیں چلا سکتے. تو یہی ہے کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم نے جتنا بھی کیا ہے یا جو بھی کیا ہے وہ پارٹی پہ احسان نہیں ہے, وہ ہمارا فرض تھا جو ہم نے ادا کیا. شاید ہم نے اس طرح ادا نہیں کیا ہو, لیکن اپنی طاقت یا اپنی قوت کے مطابق جتنا بھی ہم سے ہو سکا ہم نے وہ کیا. اچھا سر یہ بتائیے, علیمہ خان جی یعنی کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو کہنا کیوں پڑتا ہے کہ تمام ایم پی ایز, تمام ایم این ایز, تمام عہدیدار یہاں اڈیالہ جیل آئیں؟ ابھی بھی میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ بالکل وہ ٹھیک کہہ رہی ہے, اور پرسوں میں نے اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ منگل کی دن اجلاس نہ رکھا کریں, کیونکہ پچھلی منگل پہ اجلاس تھا, ہم یہاں پہ تھے. سب کو آنا چاہیے کیونکہ آج جو خان صاحب کی بہنی ہے, خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ فرنٹ لائن پہ ہے, تو ان کے ساتھ اگر ہم کڑی نہیں ہوں گے اور ان کے ساتھ یہاں پہ نہیں آئیں گے تو یہ میرے خیال میں پارٹی کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ غداری. سر ایک سوال کا جواب دے دیجئے, جس طرح آپ نے بیتی کا تھوڑا سا ذکر کیا کہ آپ پر ظلم بھی ہوا, زیادتی بھی ہوا, آپ ایز اے منسٹر ان کو عبرت کا نشان بنا سکیں اب تک؟ ابھی آپ کے پاس حکومت ہے. ہمارے خان صاحب کا جو نظریہ ہے وہی ہمارا نظریہ ہے. ٹھیک ہے, ایک بندے نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, ہم کوشش کریں گے کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے کہ وہ اس ملک پہ رحم کرے, اس ملک کے لوگوں کو دیکھے, ان کی مشکلات کو دیکھو. آج پاکستان کس نہج پہ کھڑا ہے؟ مہنگائی خان صاحب کی دور جو 2022 میں ان کی حکومت ختم کی گئی تھی, اس کے بعد 200% مہنگائی انفلیشن بڑھی ہے. آج پیٹرول کی ریٹ دیکھ لے, آج چینی کی دیکھ لے, آٹے کی دیکھ لے, ایک ایک چیز. تو میرے خیال میں پاکستان اونچی اڑان کا بتایا جا رہا ہے. وہ تو یہ بتاتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا, ہمارے عاصم منیر صاحب نے کہا تھا کہ 1 سال کی بات الحمدللہ وہ کہہ رہا تھا کہ بہت ریلیف ملے گا اور اونچی اڑان ہم نے بھری ہے. تو آج میرے خیال میں پاکستان جتنا نیچے چلا گیا ہے, یہ تو میرے خیال میں اس جو ڈکٹیٹرشپ تھی مشرف کی تھی, ضیاء الحق تھی, اس سے بھی بدتر حالات میں ہے. تو یہ تو میرے خیال میں اگر یہ کہتی ہے اور یہ جو اعداد و شمار جو یہ بیان کرتے رہتا ہے عوام کے سامنے, یہ پیٹرول ابھی آپ کے سامنے لگا ہوا ہے 401 روپے پہ پیٹرول ہے, اس طرح 402 ہے کہ 403 پہ ڈیزل ہے. تو میرے خیال میں یہی جو ہے نا لوگ یہ ان چیزوں. اچھا سر, میرا پرسنل ایک ٹینشن کا سوال ہے. میرے پاس چونکہ غریبوں والی گاڑی ہے, وہ سی این جی سے اچھی چلتی ہے, تو جب میں کے پی فرسٹ ٹائم آ رہا تھا ان دنوں جب پیٹرول مہنگا ہوا تھا, تو بڑے خوشی آ رہا تھا کہ سوابی انٹرچینج پہ اتروں گا, سی این جی لوڈ کراؤں گا اور پورا صوبہ گھوموں گا. آگے پتا چلا کہ کے پی بھی پنجاب کو کاپی کر رہا ہے اور سی این جی تمام بند ہے. دیکھو بعض چیزیں پیٹرول کا ہو گیا, این ایچ اے روڈز کا ہو گیا, واقعہ کا ہو گیا, یہ ساری چیزیں وفاق کی ساتھ ہے. اگر وہ بند کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم پھر اس پہ ان کے جو آرڈرز ہوتے ہیں یا ان کی ڈائریکشن ہوتی ہے اس پہ نہیں چلتی, پھر کہتے ہیں کہ یہ بغاوت کر رہی ہے. اچھا سر, مزاحمت نہیں کی جا سکتی تھی کہ ہم سی این جی کو بند نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے, اس پہ ہم کیبنٹ بھی پچھلی کیبنٹ بھی بات اس پہ ہوئی ہے, ان کو لیٹر بھی لکھی ہے, اور سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ میں جب جاؤں گا میٹنگ پہ تو اس پہ باقاعدہ طور پہ میں احتجاج بھی کروں گا کہ 35% ہے, یا ابھی مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے کہ 35% ہے یا 43% جو ہے وہ گیس جو ہم دے رہے ہیں وہ ہمارا صوبہ دے رہا ہے. اس کے باوجود ہماری صوبے میں لوڈ شیڈنگ ہے, اور پنجاب میں بہت سی جگہوں پہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے ہی نہیں. جس طرح بجلی کا دیکھ لے, میرے خیال میں آدھی سے زیادہ بجلی 50%, اس میں تو فضل الہی صاحب ایکسپرٹ ہے اور انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا ہوا ہے, بہت ٹف ٹائم دیا ہوا ہے وابڈا والوں کو, اور یہ حقیقت بھی مبنی باتیں کر رہی ہے. تو وہ بھی بجلی آدھی سے زیادہ ہم پیدا کریں, لیکن ہمارے ساتھ استحصال ہو رہا ہے. لیکن یہ آپ یہ نوٹ کر لے کہ ہمارے ساتھ اتنے استحصال پختون کے ساتھ ہو رہا ہے, پھر بھی ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں. تو یہ ہماری ظرف ہے, یہ ہمارا وہ بڑا دل ہے جو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ بدلہ لیں گے, تو ہم بدلے لینے والے نہیں, بدلہ اللہ لے گا. اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے. اور انشاءاللہ میں نے پچھلے ہفتے بھی یہاں پہ ایک اینکر کو کہا تھا کہ ان کا حشر جو ہے نا وہ نمرود, وہ فرعون اور ان ظالموں سے بھی بدتر ہوگا جو پاکستانیوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے, اور خصوصاً پختونوں کے ساتھ. بہت شکریہ جی. ہم آتے ہیں فضل الہی صاحب کی طرف. فضل الہی صاحب, آپ نے کے پی جرگے میں شرکت کی تھی, لانگ مارچ کیا جا رہا تھا, احمد خان نیازی کے ساتھ مل کر آپ عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے کچھ کر رہے تھے. پوسٹ پونڈ ہو گیا یا ڈیلے ہو گیا؟ ڈیلے ہے, تھوڑا سا ڈیلے ہے, اور اس میں میں نے کہا کہ انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, جتنے بھی ہمارے منسٹر صاحبان ہیں, جتنے ہمارے ایم پی ایز, ایم این ایز, سینیٹر, عہدیداران ہیں, ان سب کو ساتھ لے کے چلیں گے, اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بیٹھیں گے ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ مشاورت کر کے اور ایک کنونشن بلائیں گے پاکستان لیول پر. ابھی بھی میری خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ, اپنی اپاؤں کے ساتھ بات ہوئی ہے. میں نے یہ کہا کہ اپا مجھے یہ بتائیں, سینٹ کا ووٹ بہت بڑا ہے یا خان صاحب؟
تو انہوں نے کہا خان صاحب، میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، الحمدللہ ایسا ہی ہے، لیکن جب سینٹ کے الیکشن میں ہم سے جو اتنا بڑا قسم اٹھا لیتے ہیں تو اب خان کے لیے کیوں نہ اٹھائے؟ تو میں نے کہا کہ یہ جو باؤنڈری ہے ٹیکسلا اور کے پی میں خانپور کے ساتھ، تو ادھر ہم ایک کنونشن لائیں گے، اس لیے ادھر کے کشمیر کو بھی آسان ہو، گلگت کو بھی آسان ہو، پنجاب کو سندھ کو موٹر وے ٹچ ہے وہاں پہ، سب کو آسان ہو، اور وہاں پر سارے آ جائیں اور وہاں پر بیٹھ جائیں، سارے جتنے بھی ہمارے پاکستان کے جتنے بھی لیڈرشپ ہے، جتنے بھی ورکر ہیں، وہ سب آئیں اور وہاں پر الحق قادری صاحب کے پاس میں جاؤں گا اور وہ کہوں کہ آپ آ جائیں، جس طرح سینٹ پہ آپ نے ہم سے حلف لیا تھا اسی طرح حلف لے لیں اور ہمیں بتا دیں کہ میں فضل الہ خان MP ہوں تو میں 100 بندے لے کے آؤں گا، لیکن میں یہ حلف کہوں گا کہ نونان میں نہیں ہوگا۔ ایسے میرے بھائی ہے ڈاکٹر صاحب ہے، یہ کہیں گے میں 200 لے کے آؤں گا لیکن 100 نونان میں بندے نہیں ہوں گے، تو پھر ہم آئیں گے ادھر ہی بیٹھیں گے اور قرآن پاک ہاتھ میں لے کے ادھر تلاوت کریں گے اور حافظ صاحب کو کہیں گے کہ بس اداروں سے ہاتھ اٹھا لو تاکہ انصاف آ جائے، اللہ رسول کا واسطہ ہے۔ یہ جو ملک ہے نا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 400 روپے پیٹرول، 150 روپے مولانا صاحب، سارے صاحبان جتنے بھی کوئی غلطی سے نہیں یار چھوڑے، وہ بزرگ آدمی ہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، اس طرح نہیں کہتے ان کو، لیکن اس طرح ہے، کم از کم اس ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو غلطی سے کچھ لیڈر بنے ہوئے نا، تو وہ بھی نکلتے تھے کہ مطلب مہنگائی ہو گئی ہے اور ہم پرانا پاکستان لائیں گے نا، تو پرانے پاکستان میں تو بیڑا غرق کر دیے، نئے پاکستان میں تو ریٹ یہی تھا بیرل کا اور اس سے بھی کم تھا، زیادہ تھا اس ٹائم، ابھی اس سے بھی کم ہے اور ریٹ تباہی ہے، آگے تو غریب پر بش آگے جاتا ہوں۔ خان صاحب کی آزادی، تھوڑا سا ان سے ناراضگی تو نہیں آتی؟ اللہ نہ کرے۔ اچھا ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے آئیڈیا دیا تھا خان صاحب کی آزادی کا، جی ہاں۔ بتائیں کیسے خان صاحب کی آزادی ممکن ہے؟ سر جی میں نے تو کہہ دیا آپ کو کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی عہدیداران ہیں، MLAs MP سینیٹر اور تحصیل میئر، ڈسٹرکٹ میئر، یہ سب آئیں گے ادھر کنونشن کریں گے ٹیکسلا کے ساتھ خانپور میں جو ہے، تاکہ پنجاب کو بھی آسانی ہو، کشمیر کو بھی آسانی ہو، گلگت بلتستان کو بھی آسانی ہو، سب کو آسانی ہو کہ وہ آ جائیں سارے اور حلف لے لیں کہ اگر فضل الہ خان MP ہے وہ کہیں گے کہ جی میں 200 لے کے آؤں گا، تو میں یہ حلف قسم قرآن پہ یہ کہوں گا کہ جی 199 بھی ہو، پھر 200 بندے لے کے آؤں گا، چاہے 2 دن بیٹھنا پڑے، چاہے ہفتہ بیٹھنا پڑے، میں اس 200 بندوں کو برداشت کروں گا۔ آپ نے کہا تھا کہ راستے اور بجلی وغیرہ، نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ توربیلا ڈیم، بورتھک ڈیم، اس میں کئی دن نے کہا کہ یہ نہیں ممکن نہیں، میں نے کہا چلو آسان کر دیتے ہیں، پھر ہر کینڈیڈیٹ پورے پاکستان سے، صرف KP والوں نے حکومت نہیں بنائی، KP والوں نے قربانیاں دی ہے، ہم ڈٹ کے ہم نے کہا کہ اگر یہ ہمیں فارم 45 نہیں دیتے ہیں تو میں نے کہا وہ بکس جو بھی بیلٹ بکس ہے وہ پاڑ لو، نہ ان کے نہ ہمارے۔ اچھا آپ فضل الہی صاحب ہیں، میں نے فضل حق صاحب کی تاریخ ایک دفعہ پڑھی تھی، آٹے کی ترسیل بند ہو گئی تھی، وہ اس وقت گورنر تھے۔ دیکھیں آٹا جو ہے نا یہاں پنجاب میں 1500 روپے میں ہے اور وہاں پر جو ہے 3000 ہے، یہاں پر بجلی سب ملوں کو عابد شیر علی جتنے بھی یہ ڈار شار جتنے بھی ان کے عثمان وغیرہ یہ جتنے بھی کیا نام ہے اس کا وہ جو منسٹر ہے جی ان کا جو رشتہ دار ہے ابھی نواز شریف کی بیٹی اس کے وہ صدر نہیں، وہ دوسرا پنجاب والا جو منسٹر ہے وہ ان کے سب ملے ہیں نا آٹے کے، ڈائریکٹ بجلی لگی ہوئی ہے۔ میں بات کوئی اور کر رہا تھا، فضل حق صاحب گورنر تھے اور یہ میں نے اسٹڈی کیا تھا، کہتے ہیں اس دور میں، سوال سن لیں، اس دور میں آٹے کی ترسیل بند ہو گئی تھی، کہتے ہیں کہ فضل حق بائی روڈ GT روڈ آ رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ٹرک بند ہے، انہوں نے پوچھا اتر کے کہ کیا وجہ ہے، تو عوام نے اور ٹرک ڈرائیورز نے کہا جی کہ پنجاب سے آٹے کی ترسیل بند ہو گئی ہے، اس لیے ہمارے سب ٹرک روکے ہوئے ہیں، تو فضل حق صاحب نے کہا تھا کہ آپ رک جائیں، مجھے KP جانے دیں، اور انہوں نے بجلی بند کر دی تھی، تو وہ تھے فضل حق اور یہ ہے فضل الہی۔ آپ بھی بجلی ایکسپرٹ ہیں؟ الحمدللہ انشاءاللہ کروں گا، ایک دن جب یہ بزرگ میرے جتنے بھی ہیں نا قائدین ان کو اکٹھا کروں گا تو انشاءاللہ فضل حق کا تاریخ میں توڑوں گا انشاءاللہ، یہ میرا وعدہ ہے میرے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ اچھا ایک دو بڑے لیڈر آئے ہیں جی اس وقت، ایک اقرار الحسن اور دوسرا ہے جی جواد احمد۔ میں تو نہیں جانتا ان کو جی اقرار الحسن نہیں جانتا، ARY کا اینکر تھا جی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں خان صاحب کے مقابلے میں وزیر اعظم کا، ایک تو وہ کوئی ناچ گانے والا وہی جواد احمد، وہ تھا ناچ گانے والا، اور دوسرے کو تو میں تو جانتے نہیں، اقرار الحسن نہیں جانتا، اچھا نہیں جانتا۔ وہ خان صاحب کا کمپٹیشن کر سکتے ہیں ایسے لوگ؟ میں MP ہوں، میں نہیں جانتا ہوں اس خنزیر کو، تو لوگ عوام کیا جانیں گے۔ بہت شکریہ۔